بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقہ اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے جس عنوان کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے اسی کو بھی ہم الحمدللہ تعالی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نماز کی شرائط پر ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور شرائط ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو نماز سے پہلے کرنے لازمی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم طہارت کا بیان اور ستر عورت کم از کم جو لباس یلر ہے نماز کے لیے اس کا بیان کر چکے ہوئے ہیں، اور گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے استقبال قبلہ جو نماز کے لیے تیسری شرط ہے اس کا بیان ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے کچھ مسائل آج بیان ہوں گے اور بقیہ انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ نماز کی تیسری شرط نماز شروع کرنے سے پہلے وہ ہم نے یہ عرض کیا تھا، وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے جس طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ جب تک کوئی مومن خانہ کعبہ کی طرف منہ نہ کرے اور جانتے بوجھتے معاذ اللہ اگر کسی اور طرف کوئی شخص منہ کر لے تو ایسی صورت میں نماز ہونے کا کوئی تصور اور کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں لاسٹ ٹائم ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے توجہ عبادت ہے، یعنی ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم معاذ اللہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت نماز کے لیے
اپنی ذات کو سجدہ کروانے کے لیے ایک سمت، ایک رخ، ایک ڈائریکشن جو مقرر فرما دی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ سمت اور وہ توجہ عبادت کی وہ جو ڈائریکشن ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف فقہی مسائل بس آج کی گفتگو میں ہم عرض کریں گے، ورنہ چونکہ آج کل حج کے ایام بھی ہیں، سو خاص طور پر خانہ کعبہ کا اور مدینہ منورہ کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ کریں گے، درمیان میں اپنے اس موضوع کو روک کر، اور اس سے اگلے جمعہ کو پھر یہی موضوع جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر موجود ہو کہ اس کو خانہ کعبہ کی ڈائریکشن اور سمت کا اندازہ نہ ہو، یہ نہ معلوم کر سکے کہ خانہ کعبہ کی کس طرف ہے، جب میں نماز ادا کروں تو کس طرف کو منہ کروں، موجودہ دور میں بہرحال یہ سہولت موجود ہے۔ پہلے ادوار کے مسلمان بالخصوص جب رات کو سفر کیا کرتے تھے تو صاف ظاہر ہے نماز پنجگانہ جو ہے یہ تو فرض ہے، فرض تو کسی بھی صورت بندے سے ڈیلے نہیں ہوتا، فرض تو ہر صورت میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ راتوں کو سفر کرنے والے لوگ پھر آسمان پہ ستاروں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا لیتے تھے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے۔ یعنی اب یوں کہہ لیں کہ جو فلکیات کا علم ہے، جو ستاروں کا علم ہے، چونکہ اب اتنی ضرورت نہیں رہی اس دور کے اندر، لیکن عام مسلمان بھی فلکیات کا، ستاروں کا اتنا علم ضرور رکھتے تھے۔ اب جس دور کو ہم علم کا اور نالج کا دور کہنے پہ مصر ہیں اور تیار ہیں، اب ہمارے دور کے اس بچے کو تو 14ویں رات کا چاند دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ آج 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، یقین آپ کا پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اب علم و سمٹ کے سکرین کے اندر بس آ گیا ہے، لیکن یہ جو اجرام فلکی ہیں ان کے اندر غور کرنا، ان سے اندازہ لگا لینا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بھی بیان کریں گے کہ یہ گھڑیاں جو ہیں، گھڑیاں یہ باقاعدہ طور پر تو ایجاد ہے یہ 16ویں صدی عیسوی کی، 16ویں صدی عیسوی کی یہ ایجاد ہے، یعنی 1500 اور کچھ عیسوی جو ہے تب یہ گھڑی جو ہے آ کے باقاعدہ طور پر ایجاد ہوئی ہے۔ ایک گواہی اس سے پہلے بھی ملتی ہے، وہ کم و بیش خلیفہ مامون الرشید کا جو دور تھا، خلیفہ مامون الرشید جو کہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، اولین عباسی دور میں سے، باقاعدہ طور پر ایکچولی جو گھڑی کی بنیاد رکھنے والے وہ بھی ہیں مسلمان ہی۔ اس دور میں بھی گھڑی کا کنسیپٹ ایک جو ہے وہ واضح ہوا تھا، لیکن یہ گھڑی جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایجاد آ کر 16ویں صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ آج سے کم و بیش 400 سال قبل، آج سے کم و بیش 400 سال قبل، سو مسلمان تو اس سے بھی 1000 سال پہلے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ سو مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ ہاں، عام شخص اور عام بچہ عاقل بالغ جو مسلمان ہے وہ بھی سورج کو دیکھ کے اندازہ کر لیتا تھا اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ سمجھیں، یعنی اس دور کی چونکہ ضرورت تھی، ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی اتنا نالج حاصل ہوتا تھا کہ اب ظہر کا وقت ہے، اب آگے چلا گیا، اب عصر کا وقت ہے، اب مغرب ہو گئی ہے، اب فجر ہو گئی ہے۔ لوگ آسمان کو دیکھ کر فجر کا اندازہ کرتے تھے۔ اب چونکہ ایک سہولت چونکہ موجود ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے بھی اس دور میں سہولت جو ہے وہ کمپاس کی صورت میں موجود ہے۔ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر موجود ہو، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ خانہ کعبہ کو معلوم نہ کر سکے کہ خانہ کعبہ کس سمت میں ہے، تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا کیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کمپاس کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لائیں، کیونکہ اس سے آپ کو بعین ہی اب ڈائریکشن کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کس سمت میں ہے۔ جو کمپاس آج کل ملتے ہیں مکہ معظمہ سے، جو جائے نماز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فکس ہوتے ہیں، ویسے بھی مل جاتے ہیں مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے، دیگر جگہوں سے مل جاتے ہیں۔ کمپاس کے ساتھ انہوں نے ایک ڈائریکٹری جو ہے وہ بھی دی ہوتی ہے،
کہ اس کمپاس میں جب وہ جو سوئی جو ہے اس کی ڈائریکشن اس ڈگری پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اس دور میں سہولیات جو ہیں وہ پہلے سے میں سمجھتا ہوں کافی زیادہ ہیں، اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اگر کوئی صورتحال ایسی موجود ہے کہ بندہ کمپاس بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اور نماز بھی اس نے ادا کرنی ہے، مسجد مرکز بھی پاس کوئی نہیں اور فرض بھی جا رہا ہے، فرض کو چھوڑنے کی تو چونکہ اجازت نہیں، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اب چونکہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے شرط کے طور پر استقبال قبلہ جو ہے اس کی شرائط میں سے ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے گا تو نماز ہوگی، ادروائز نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ باقی ساری شرائط اس نے پوری کی ہوئی ہیں، اس کا وضو بھی ہے، اس کے کپڑے بھی صاف ہیں، جس جگہ پر نماز ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی پاک و صاف ہے، ہر چیز کلیئر ہے، لیکن استقبال قبلہ کا اس کو علم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف وہ کیسے منہ کرے۔ اس کے لیے شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی پوری جتنی بھی اس کے پاس نالج ہے، جتنا بھی اس کے پاس علم ہے، خانہ کعبہ کی سمت کو متعین کرنے کا، خانہ کعبہ کی سمت کو دیکھنے کا جتنا بھی اس کے پاس نالج ہے، وہ اپنے تمام تر نالج اور غور و فکر کو استعمال کرے، اپنی ساری صلاحیتیں، یوں نہیں کہ چلو جدھر منہ کیا ادھر ہی ٹھیک ہے، نہیں، یہ لازمی شرائط میں سے ہے کہ نماز سے پہلے اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کریں۔ اب ساری صلاحیتوں سے مراد وہ توجہ سے سمجھ لیں، ان بیٹوں سے بیٹا آپ ادھر میرے سامنے آ جاؤ، آپ تینوں ادھر سامنے آ جاؤ، سامنے آ کے ادھر بیٹھو، شاباش، ادھر سامنے آ کے بیٹھو۔ اب نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے، نماز ادا کرتے وقت میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ غور و فکر کریں گے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، اس کو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے تحری کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب غور و فکر کرنا، خوب سوچنا، خوب سمجھنا، اپنے تمام تر نالج کو استعمال کرنا کہ خانہ کعبہ کس سمت ہو سکتا ہے، میں اس طرف منہ کر کے نماز ادا کروں۔ اب ناروے کے اندر ایک عام، میں آپ کو اس کی سہولت کے لیے ایک عام اندازہ جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جس مقام پر ہم رہتے ہیں، ناروے جو ہے، یہاں سے خانہ کعبہ جو ہے یہ مشرق کی سمت پڑتا ہے۔ کس سمت میں ہوتا ہے؟ بولیے، ایسٹ، مشرق کی سمت میں مکہ معظمہ جو ہے وہ یہاں سے پڑتا ہے۔ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو مکہ معظمہ پاکستان سے مغرب کی سمت میں پڑتا ہے، پاکستان سے مغرب کی سمت میں پڑتا ہے، ویسٹ کی سمت میں۔ اب یہاں سے چونکہ مکہ معظمہ ایسٹ اور مشرق کی سمت میں پڑتا ہے، یعنی پاکستان میں ہم منہ کرتے ہیں جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، اور ناروے میں ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کے لیے اس طرف منہ کرتے ہیں جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ڈائریکشن یہ ہیلڈ متصد ڈائریکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں ہم اس طرف سجدہ کرتے ہیں کہ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم اس طرف سجدہ کرتے ہیں جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا امکان اور ایسی سہولت میسر نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ کا اندازہ کر سکے، وہ اتنا اندازہ کر لے کہ جس طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہو، یہ ایک اندازہ ہے یہاں پر۔ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ خانہ کعبہ کا درست ڈائریکشن اور سمت اس کو میسر نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے اس کا ہو رہا، تو اتنا ایک موٹا سا اندازہ کر لے کہ جس طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہے اس طرف جو ہے وہ خانہ مقدسہ ہے یہاں ناروے سے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے استقبال قبلہ چونکہ شرائط میں سے ہے، اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ خانہ کعبہ کو صحیح طور پر معلوم نہیں کر سکتا، تو اپنی تمام تر نالج کو، سورسز کو استعمال کرے کہ اس طرف خانہ کعبہ ہو سکتا ہے۔ جب اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اسی طرف ہوگا، بغیر سوچے سمجھے اگر اس نے نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی۔ اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے اس کے بعد کسی ایک سمت کو یہ سمجھ کر کے اس سمت میں خانہ کعبہ ہے، اس طرف کو نماز شروع کر لے، تو اگر بالفرض ایسا ہوا کہ اس سمت میں خانہ کعبہ نہیں تھا تو اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔
تو نماز ہو جائے گی۔ مومن کے ذمے جو ہے وہ اپنی ساری بھرپور ساری صلاحیت کا استعمال کرنا ہے، یعنی بے دلی نہیں ہونی چاہیے، بے دلی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر لے کہ اس طرف ہوگا، اپنا سارا نالج استعمال کر لے۔ جب سارا نالج وہ استعمال کر لے گا، اس کے بعد وہ کسی طرف بھی منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اگر بالفرض بعد میں ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ اس طرف خانہ کعبہ تو نہیں تھا، تو نماز اس کی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، اس میں فقہا نے لکھا ہے، بڑے وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ بیٹے اب آپ اٹھو گے نہیں، نہ پیچھے دیکھو گے یا گھر چلے جاؤ۔ فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہو، فار ایگزامپل 4 رکعت کی نماز ہو، اس نے اپنی پوری صلاحیت استعمال کر کے، پورا سوچ کر، پورا سمجھ کر، اس نے ایک طرف منہ کر لیا کہ اسی طرف خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر کر لیا، نماز شروع کر دی۔ اب اس نے 1 رکعت پڑھی تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو گیا، دل ڈاما ڈول ہو گیا۔ پھر خیال آیا نہیں یار، جب میں اس جگہ پر تھا تو میں نے ادھر منہ کیا تھا، آج ادھر کا لیا، یہ تو ڈائریکشن غلط ہو گئی۔ اب جب اس کو ڈاؤٹ ہو گیا نا، شک پڑ گیا کہ یار اس طرف تو نہیں ہے، اس طرف ہوگا۔ اب فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر شک پڑ جائے نماز کے دوران اس کو، اور اس کو وہ شک اتنا ڈسٹرب کر رہا ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں اس طرف نہیں، خانہ کعبہ یقیناً دوسری طرف ہے، میں نے غلط طرف منہ کر کے نماز شروع کر لی ہے، تو نماز کے اندر اپنی سمت تبدیل کر لے، نماز کے اندر اپنی ڈائریکشن بدل لے، اپنی سمت تبدیل کر لے۔ لیکن جس چیز پہ دل مطمئن نہیں ہے اس وقت، چونکہ ایگزیکٹ نالج تو اس کے پاس نہیں ہے، کمپاس اس کے پاس کوئی نہیں، مسجد مرکز کا محراب اس نے کوئی نہیں دیکھا، مسلمان وہاں پر موجود کوئی نہیں جسے وہ پوچھ لے، ایک اس کا اندازہ ہے۔ اب اس اندازے کے اوپر بھی اگر اس کو ڈاؤٹ آ گیا نہیں، اور زیادہ تر چانسز نماز میں یہ لگنے لگے کہ میں تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو خانہ کعبہ تو اس طرف ہوگا، سو فقہا نے یہ فرمایا کہ دوران نماز ہی اپنی سمت کو بدل کے اس طرف منہ کر لے جس طرف اس کا دل مان رہا ہو کہ خانہ کعبہ اس طرف، لیکن بے دلی کی کیفیت پر نماز نہ پڑھے۔ حتیٰ کہ فقہا نے وضاحت سے فرمایا، صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اگر 4 رکعت کی نماز ہو اور 4 سمتیں ہوتی ہیں، مشرق مغرب، شمال اور جنوب، ایسٹ ویسٹ، نور اور سر، یہ 4 سمتیں جو ہیں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو دوران نماز، اس کو یہ خیال ہو نہیں میں نے غلط طرف منہ کر لیا، دوسری طرف منہ کر لے دوسری رکعت میں، حتیٰ کہ 4 رکعت میں اگر 4 طرف بھی اس کا منہ ہو جائے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، مگر بے دلی کے ساتھ کسی ایسی طرف منہ نہ کرے کہ دل میں یہ شک ہو کہ یار ادھر تو نہیں ہے، چلو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، خیر یہ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس کے پاس جتنا نالج موجود ہے اس میں اس کو سکرہیت میسر ہو، اس میں اس کو شورٹی میسر ہو، اس میں اس کو کنفرمیشن وہ میسر ہو، ایک یقینی کیفیت اس کے دل کے اندر ہو کہ ہاں خانہ کعبہ اسی طرف ہے۔ اگر دل جو ہے وہ کہیں پر تبدیل ہو جائے تو جس طرف دل مانے، چونکہ اس کے پاس ابھی علم موجود نہیں ہے، اس کا ایک اندازہ ہے، لیکن اگر 4 رکعت میں 4 طرف بھی منہ اس کو کرنا پڑے تو کر گزرے۔ لیکن اگر کسی ایک رکعت میں اس نے اس ایسی نماز پڑھ لی کہ اس کا دل ڈاما ڈول ہو گیا، دل شک میں پڑ گیا، دل طویل میں آ گیا کہ اس طرف تو خانہ کعبہ نہیں ہے، تو چلو خیر یہ میں نے اب شروع تو کر لی ہے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بندہ اس طرف کھڑا رہا جس طرف اس کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا نہیں ادھر تو خانہ کعبہ نہیں ہے، اور پھر بھی نماز پڑھتا رہا، تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سارا کچھ پڑھ بھی لے تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسے خیال پر جمع رہا جس پہ اس کو خود ہی شک پڑ گیا تھا کہ نہیں ادھر تو خانہ کعبہ، چلو پھر بھی خیر یہ نہیں، ایسے خیر سے نہیں ہوگی۔ جتنی بھی اس کے پاس یقینی انفارمیشن آ سکے، یقینی نالج آ سکے، ایگزیکٹ انفارمیشن آ سکے، اور دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائے کہ ہاں اسی طرف خانہ کعبہ ہے، ایسی صورتحال میں نماز سے پہلے خوب سوچ بچار کرنا، جب بندے کو خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کا علم نہ ہو، یہ خوب سوچ بچار کرنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے، یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کی تسلی کا لے کہ اسی طرف خانہ کعبہ ہے۔ یہ ہے استقبال قبلہ،
کیا اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا. یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. اگر بندہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس نے نماز شروع کی ہے اور نماز شروع کرتے ہوئے بلا عذر، کیا میں کہہ رہا ہوں، بلا عذر، بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے، اگر اس کا سینہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن سے پھر گیا، کیا پھر گیا بولیے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، ان کا سمجھنا بڑا لازمی ہے. ایک ہوتا ہے جب بندہ یوں بالکل ایگزیکٹ دیکھ رہا ہے، ایک ہے منہ کا پھرنا، ایک ہے سینے کا پھرنا. ان دونوں میں فرق ہے. جب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتے ہیں تو حی علی الصلاۃ پر جب آپ منہ کرتے ہیں رائٹ سائڈ پر، تو یہ ہوتا ہے منہ کا پھرنا، سینہ نہیں پھرتا. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب حی علی الفلاح پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ اپنا منہ کرتے ہیں تو یہ منہ کا پھرنا ہے، سینے کا پھرنا نہیں ہے. یعنی یہ فرق ہے منہ کا پھرنا اور سینے کا پھرنا. اس طرح جس طرح میں آپ بالکل ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں تو میں بالکل ادھر اس طرح متوجہ ہو جاؤں، پھر ادھر سے بالکل اس طرح متوجہ ہو، یہ ہوگا سینے کا پھرنا. اگر خانہ کعبہ کی سمت سے بلا کسی عذر کے سینہ پھر گیا ایک لمحہ کے لیے بھی تو نماز نہیں ہوگی. بلا عذر ایک لمحہ کے لیے بھی اگر سینہ پھر گیا خانہ کعبہ سے تو وہ نماز پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گی. وہ نماز ہوئی نہیں ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اس کا اعادہ جو ہے وہ کرنا ہوگا. اب ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی جو وہ سمت ہے، ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی سمت، اس سمت میں جو ہے یہ منہ، جو انسان کا منہ ہے، چہرہ جو ہے انسان کا، اس چہرے کی کوئی ایک جہت بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے. اگر بعض اوقات ایسا معاملہ ہو کہ ایگزیکٹ 90% جو ہے 100%، یعنی نتی گرادر پہ 100% اگر منہ بندے کا خانہ کعبہ کی طرف نہ بھی ہو، جو جہت کعبہ ہوتی ہے، یہ انسان کا جو منہ جو ہے نا، یہ جہت کعبہ میں کسی طرف بھی ہو جائے تو نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے. مگر اگر سینہ جو ہے وہ دوران نماز بلا عذر پھر جائے کسی طرف، خانہ کعبہ سے کسی دوسری طرف پھر جائے تو پھر نماز درست نہیں ہوتی. وہ نماز جو ہے وہ بندے کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ہوتی ہے. استقبال قبلہ، یہ میں عرض کروں، یہ نماز کی تیسری شرط ہے. نماز کی تیسری شرط ہے شرائط نماز میں. چوتھی شرط کا آگے ہم بیان جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. چوتھی شرط نماز سے پہلے جس کو سمجھنا بڑا لازمی ہے وہ ہے وقت نماز. وہ کیا ہے بولیے؟ سارے بولے وہ کیا ہے؟ وقت نماز. یعنی نماز کے وقت کا معلوم ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جب وقت ہوگا تب وہ نماز پڑھی جائے گی. جب اس نماز کا وقت نہیں ہے تو اس وقت وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. 5 نمازیں جو فرض ہیں اسلام کے اندر، دین کے اندر جو فرض ہیں، ان 5 نمازوں کا الگ الگ وقت ہے. ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں ادا نہیں کی جا سکتی. ادا اگر پڑھنی ہے تو پھر اس کو اس کے وقت میں پڑھنا پڑے گا. ان نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بھی میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نماز فجر سے شروع ہو جائیں. نماز فجر کا اور ہر وقت کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہوتی ہے. یہ اسلام کا جو ہے یہ ایک ڈیوریشن ہے نمازوں کی. یعنی صرف نماز کا وہ وقت نہیں ہوتا جو کیلنڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ان چیزوں کا بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دینی مسائل سے بڑے دور ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں عرض اس لیے کرنا پڑتی ہیں کہ آبزرویشن سے بندے کو ایک نیا نالج حاصل ہوتا ہے. جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں اسے اپنا نالج اور طرح کا بندے کا بڑھتا ہے کہ لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس لیول پر کھڑے ہیں. یہ وضاحت سے سمجھ لیں کہ جو کیلنڈر کے اوپر وقت لکھا ہوتا ہے، کیلنڈر کے اوپر جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ نماز کے شروع ہونے کا وقت لکھا ہوتا ہے. نماز کے شروع ہونے کا وقت لکھا ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آج عصر کا وقت فور ایگزامپل 3:45 بجے شروع ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 4:45 بجے عصر پڑھی نہیں جا سکتی.
ایسی بعض اوقات میں نے دیکھی، ایسی بعض اوقات غلط فہمی پتہ ہے کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ مثلا کوئی بڑا اجتماع ہو رہا ہے دینی، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، درس قرآن پاک کی نشست ہے، 11ویں شریف ہے، عرس شریف ہے، میلاد شریف ہے، کوئی اس طرح کا دینی پروگرام ہو رہا ہے، تو اس میں جو مہمان جو وہ خطیب ہیں، وہ عالم دین ہیں، وہ خطاب کر رہے ہیں، تو اب ہمارے میں سے ہوتا یہ کہ ہمارے عام لوگ دل چاہے تو اس وقت اٹھ کے ان کو مسئلہ بتانا شروع کر دیں، او لو جی ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا جی۔ اس طرح کی کنڈیشنیں میں نے دیکھی ہیں، یہ ٹوٹلی جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اول تو وہ جو ممبر رسول پہ بیٹھے وہ یقیناً اس بات کو آپ سے بہتر جانتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت تو غروب آفتاب تک موجود ہے، وہ تو بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر عصر کی نماز کا وقت تو فور ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح ہوا، وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، کسی بندے نے درمیان میں کہہ دیا نہیں جی وہ حضرت صاحب، وہ مولانا صاحب، وہ تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ کیلنڈر کے اوپر جو وقت لکھے ہوتے ہیں یہ نمازوں کے جب وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت لکھا ہوتا ہے۔ تفصیل جو ہے وہ میں اس کی عرض کر دیتا ہوں، فجر سے ہم شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ترتیب کے ساتھ جتنا آج بیان ہو سکا آج کر لیں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا نیکسٹ ٹائم جو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کا وقت میں نے عرض کیا نا آپ کو 400 سال پہلے یہ گھڑی ایجاد ہوئی ہے، اور اسلام اس سے بہت پہلے کا دین ہے۔ نمازوں کے جو شرعی طور پر وقت کو ناپنے کا طریقہ میں وہ عرض کرتا ہوں، کیلنڈر تو آپ لوگوں میں سب کے گھروں میں دستیاب ہیں، کیلنڈر اس کے اوپر مرتب کیا جاتا ہے، گھڑی کو دیکھ کر کیلنڈر مرتب نہیں ہوتے، سورج کو دیکھ کر کیلنڈر مرتب کیے جاتے ہیں۔ بہرحال فجر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ کیا طلوع ہوتا ہے بولیے؟ صبح صادق۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ وقت جو ہے یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ مختلف موسموں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں جو بڑے ممالک ہوتے ہیں پاکستان کی طرح یا ناروے کی طرح جن کا رقبہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ بیس جو ہے وقت کی بیس یہ ملک کے ساتھ بھی ایکچولی منسلک نہیں ہے، ایک ہی ملک میں ایک ہی نماز کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ستوانگر کا اور اوسلو کے وقت کا فرق ہے آپس میں، ستوانگر کا اور تھرمسو کے وقت کا فرق ہے، اوسلو کا اور تھرمسو کے وقت کا فرق ہے، یعنی صبح و صادق ہر شہر میں ایک وقت پہ طلوع نہیں ہوتی۔ اب صبح و صادق کیا ہے؟ صبح و صادق وہ روشنی ہے جو رات کا اندھیرا ختم ہونے کے بعد اس طرف سے نظر آنا شروع ہوتی ہے جس طرف سے سورج نے نکلنا ہوتا ہے۔ وہ روشنی جب ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا کم ہونے لگتا ہے، روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے، اس روشنی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ وہ روشنی آسمان پر یوں شمالاً جنوباً پھیلتی ہے، اور شمالاً جنوباً پھیل کے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جو ہے وہ آتی ہے، اس سے رات کا اندھیرا کسی بھی علاقے میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چونکہ ہر علاقے کا ڈیفرنس اپنا اپنا ہے، جب وہ صبح صادق کی روشنی طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک اس علاقے میں سورج نہیں نکلتا، اور سورج نکلنے سے یہ مراد ہے کہ سورج کا اوپر والا کنارہ، نیچے والا کنارہ نہیں، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سورج کا نیچے والا کنارہ نہیں بلکہ کون سا کنارہ؟ اوپر والا۔ اوپر والا کنارہ یوں کہ جب پہلی کرن جو ہے وہ سورج کی اس خطہ زمین کے اوپر پہنچے گی، سو صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ جو وقت ہے یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ یہ کون سا وقت ہے بولیے؟ نماز فجر کا۔ چونکہ اب ہر علاقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے سورج کو چلانے کا، چاند کو چلانے کا، ہر علاقے میں صبح و صادق ایک وقت تو نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھ لیں تو شاید بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ موہ نہیں کہ اب اوسلو کا اور ستوانگر کا وقت ایک، اوسلو اور تھرونہائم کا وقت ایک ہو، بھائی کیسے ایک ہو؟ جب صبح و صادق ہی ایک نہیں ہے تو وقت کیسے ایک ہوگا؟ اور جب اوسلو کا اور ستوانگر کا وقت نہیں ہے تو اوسلو کا اور مکہ معظمہ کا وقت کیسے ایک ہوگا؟ یہ دنیا کو شمالی علاقہ، وہ دنیا کے وہ ایشیا اور افریقہ کا ملتا ہوا علاقہ، یعنی ہر علاقے کا اپنا اپنا مطلع ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات میں مطلع کو جو ہے وہ فالو کرنا لازم ہے۔ صبح و صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ وقت کس نماز کا بولیے؟ بولیے نا، کس نماز کا؟ نماز فجر کا یہ وقت ہے۔ اس وقت میں آپ کسی بھی وقت نماز فجر ادا کر لیں،
کیلنڈروں پر عام طور پر طلوع فجر کا لفظ لکھا ہوتا ہے. ہمارے جو پاکستانی کیلنڈر ہیں نارویجن میں کہتے ہیں فراداگری تھل سول اپ گانگ. داگری کہتے ہیں صبح صادق. صبح صادق سے لے کر کیلنڈروں پہ ہمارا لفظ لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، یعنی اس وقت فجر طلوع ہو جاتی ہے. طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک یہ جو ساری ڈیوریشن ہے یہ ہر موسم میں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر روز ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر روز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر موسم میں ایک جیسی نہیں ہوتی. گرمیوں میں اور سردیوں میں اور خزاں میں اور بہار میں اور یہ صبح صادق جو ہی طلوع ہوگی کسی بھی علاقے میں اس وقت فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور کسی بھی علاقے میں جب سورج کی پہلی کرن ظاہر ہوگی تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. اس سارے پیریڈ میں آپ کسی بھی وقت اپنی سہولت کے اعتبار سے نماز فجر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. ایک چیز اس کے اندر اور سمجھنے والی ہے، جب طلوع صبح صادق ہو جائے یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، آپ کیلنڈر سے دیکھ لیں طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے. طلوع فجر کا یہ مطلب ہے کہ اب سحری کھانے کا وقت ختم ہو گیا. سحری کھانے کا وقت ختم ہو گیا. ساتھ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک آپ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ اور کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے. اس دوران طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ جتنا بھی پیریڈ ہے، یہ جتنا بھی دور ہے، یہ بعض علاقوں میں 1 گھنٹے کا، بعض موسموں میں 1.25 گھنٹے کا، بعض موسموں میں 2.5 گھنٹے کا بھی چلا جاتا ہے. یہاں تک ناروے میں یہ نومبر دسمبر میں جا کر یہ وقت جو ہے تقریباً 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے تک چلا جاتا ہے. یہ جو سارا پیریڈ ہے اس طلوع صبح صادق سے لے کر بے شک آپ کے پاس بڑا گوت ہی دو ول بے نوے نفل مین دیاری کے لوگ سیلم دو ول، بے شک آپ چاہتے ہیں لیکن اس دوران میں نفل ادا نہیں کیا جا سکتا. صرف اور صرف فجر کی 2 سنتیں آپ ادا کر سکتے ہیں. فجر کی 2 سنتیں آپ ادا کر سکتے ہیں. جب سورج طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ زیادہ کم و بیش تقریباً سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کوئی بھی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے. ان کو کہتے ہیں اوقات ممنوعہ. 3 وقت ایسے ہیں دن کے اندر جن کے اندر کوئی بھی نماز فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. ایک طلوع آفتاب کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت، دوسرا ظہر سے پہلے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے زوال کے وقت، اور تیسرا سورج کے غروب ہونے کے وقت. یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں کوئی بھی نماز فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز اس صورت میں ادا کی جا نہیں سکتی. جب فجر کا وقت ختم ہو گیا، سورج کی پہلی کرن نکل آئی، اب اس کا اس کا جو اصول وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک سورج پر آنکھ ٹھہرتی ہے، یہ آخری بات ہے آج کی، بقیہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی دیر تک سورج پر آنکھ ٹھہرتی ہے اتنی دیر تک کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. اس کا اندازہ موجودہ اب یوں کہہ لیں اصطلاحوں کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ کم و بیش 20 منٹ ایسا وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد. سورج کے نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد تک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں سورج پر آنکھ برقرار رہتی ہے، بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اور تقریباً 20 منٹ کے بعد ایسا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا. جب وہ وقت شروع ہو جائے تو اس وقت تک کوئی بھی نماز جو ہے یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہ ادا، نہ قضا، نہ فرض، نہ واجب، کوئی بھی نماز. یہ اوقات اسلام میں اوقات ممنوعہ ہیں، یعنی مطلقاً منع کیا گیا ہے، یہ فربت چیز ہے. اس ٹائم کے اندر بندہ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتا. بقیہ نماز کے اوقات یہ جو تفصیل ہے نماز کی چوتھی شرط میں سے یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ جاننے لازمی ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے. اس کی بقیہ تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو عرض کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.